اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر کلا ان الانسان لیطغی صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیتیں پڑھی ہیں، جن کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال اور دولت کا انبار لگ جاتا ہے، یا جب انسان کے پاس حکومت اور اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، یا انسان کو جسمانی اعتبار سے قوت اور طاقت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، بے جا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ظلم و زیادتی سے متعلق چند باتیں مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب سے انسان اس دنیا کے اندر میں آیا ہے، اس دھرتی پر آیا ہے، اس وقت سے ظلم و زیادتی کرنا، فتنہ و فساد کرنا، قتل و غارت گری کرنا وجود میں آ چکا ہے۔ اور یہ بات نیچرل بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی فطرت میں شامل ہیں، اور وہ فطرت میں اس لیے شامل کی گئی ہیں کہ اگر پتہ چلے کہ انسان ہماری ان بری صفات کے ہوتے ہوئے اچھے کام کس طریقے سے انجام دیتا ہے، یعنی بری چیزیں اگر رکھی گئی ہیں تو آسان سے لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ آزمائش اور امتحان کے لیے بری چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اب جو بندہ، جو انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو جیسے جیسے اس کے دل کے اندر ایمان پیوست ہوتا ہے اور ایمان جاتا رہتا ہے، تو ویسے ویسے انسان بری صفات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کسی پر بے جا ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کی تو کل قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی، اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ پھر وہ کسی کا ناجائز طریقے سے حق نہیں مارے گا، پھر وہ کسی پر بے جا ظلم نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایمان بیٹھ چکا ہے۔ لیکن جس شخص کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، یا ایمان تو ہو لیکن سرسری طور پر ایمان ہو، تو وہ آدمی بندوں پر ظلم کرتا ہے، پھر وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر بے جا ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ اب یہ جو ظلم بار بار آ رہا ہے، اس ظلم کو ہم مختصر طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ ڈکشنری کے حساب سے، لغت کے حساب سے ظلم کہتے ہیں کہ ایک چیز کو اٹھا کر، اس کی صحیح جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جا کر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی تاریکی کے بھی آتے ہیں، یعنی اندھیرے پن کے بھی ظلم کے معنی آتے ہیں۔ اس لیے کہ احادیث مبارکہ اور قرآن مقدس کی آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کلیئر لفظوں میں ملتا ہے فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بے شک ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ یعنی جو آدمی دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کے سامنے یہ جو ظلم دنیا کے اندر کیا تھا، یہ اندھیرا اور تاریکی بن کر اس کے سامنے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا نور عطا فرمائے گا اور روشنی عطا فرمائے گا۔
اس کے اگر اصطلاحی معنی کیے جائیں، یعنی اگر اس کی ڈیفینیشن اصطلاحی لفظوں میں کی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، شرعی اعتبار سے ایک باؤنڈری جو رکھی تھی شریعت نے اس کو کراس کر دینا ظلم کہلاتا ہے۔ پھر ظلم کے اندر اصطلاحی معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو یہ بھی انسان کے ظلم کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا مانتا ہے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کی آیتوں کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ایک آیت بالکل صاف لفظوں میں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر صاف الفاظ میں یہ بیان فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ آپ چاہے کر کے چلے جائیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے معنی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خدا چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو معبود چھوڑ کر دوسرے کو اپنا معبود بنا لیں۔ اب یہ شرک کی بہت ساری قسم ہو سکتی ہیں، وہ لمبا چوڑا ایک بیان ہو جائے گا، خیر مجھے اس طرف نہیں جانا ہے۔ شرک کے آسان سا لفظ آپ معنی یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا لینا اور خدا بنا لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ مثلا آپ اپنے اوپر ہی فٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا بیٹا آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو باپ کہنا شروع کر دے، آپ گوارا کریں گے؟ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، بالکل گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کی اولاد ہے اور آپ کے خون سے وہ اولاد پیدا ہوئی ہے، اور وہ اولاد پیدا ہونے کے بعد کسی دوسرے کو اپنا باپ کہے اور ابا جی کہے، یہ بالکل آپ گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اب یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو خدا بنا لے، اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے تو شرک سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، یہ بھی ظلم کے اندر شامل ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کی آیت میں نے شروع میں پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب یہ ظلم کی اگر موٹی موٹی قسمیں کی جائیں تو 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ظلم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا لینا، کسی دوسرے کو خدا بنا لینا۔ دوسرا ظلم یہ کہ انسان اپنی ذات کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے۔ ذات کے اوپر آدمی ظلم ایسے کرتا ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے، تو یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ والا جو ظلم ہے، یہ 2 جو اس کے علاوہ ظلم ہے ان کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ ہلکا کیوں ہے؟ ہلکا اس لیے ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد میں اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نیک اعمال اگر آدمی کر لے تو وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے اچھی طریقے سے وضو کیا، آپ کے صغیرہ گناہ معاف۔ آپ نے جو گناہ کیے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کا جو ہو جاتے ہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ نے نماز اچھی طریقے سے پڑھ لی، آپ کے گناہ معاف۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، روزے کو روزے کے اعتبار سے اور روزے کا حق سمجھتے ہوئے آپ نے روزہ رکھا، آپ کے گناہ معاف۔ آپ نے حج کیا اور حج کے تمام ارکان کمپلیٹلی آپ نے ادا کر دیے، آپ کے گناہ معاف۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ آدمی اگر ان کو کرتا رہے تو وہ ظلم جو آدمی اپنے گناہ کرنے کے بعد اپنے اوپر کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا ظلم یہ کہ آدمی کوئی بندہ کسی دوسرے پر ظلم کرے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی یہ صحیح مسلم کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اس چیز کو ناجائز کر رکھا ہے کہ میں بندوں کے درمیان ظلم کروں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میں بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کروں گا، تو تم کون ہوتے ہو ظلم کرنے والے بندوں پر؟ لہذا تم بھی ظلم مت کرنا۔ لیکن اگر بات سمجھ میں نہ آئی، اگر آپ بندوں پر کسی دوسرے پر بیجا ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ مہلت تو دے گا،
اور پھر تھوڑے وقت کی مہلت دے گا، پھر ایسی پکڑ کرے گا کہ پکڑ سے آپ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور یہی میں نے آیت شروع میں خطبے میں پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظلم کرنے والا ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی کرتوت سے، اس کے اعمال سے، اور وہ جو ظلم لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے اس سے غافل ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کی اسے مہلت دی ہے، کر لے۔ پتہ چل جائے گا، جب میری پکڑ آئے گی تب پتہ چلے گا کہ میری پکڑ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کی پکڑ کرتا ہے تو بڑی خطرناک پکڑ کرتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے کلیئر لفظوں میں بیان کر دیا ہے، میرے بھائیوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ جو مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی پر بھی ظلم کرنا انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب آدمی ظلم کرتا کیوں ہے، اس کو مختصر طور پر میں آپ کے سامنے جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ آدمی جب ظلم کرتا ہے تو ظلم کی بنیادی وجہ یہ کہ جب آدمی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے، مستغنی سمجھ لیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آدمی جب کوئی دولت، کوئی حکومت، کوئی اقتدار، کوئی منصب، کوئی عہدہ یا جسمانی طاقت آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اس دولت کا، اس حکومت کا، اس عہدے کا، پھر اس جسمانی طاقت کا بیجا استعمال کرتا ہے، پھر ظلم کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے، کلا ان الانسان لا یطغی، ہرگز نہیں، آدمی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی آدمی اپنے دل کے اندر یہ خیال کر لیتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الی ربک الرجعی، سورہ الگ کی ہی ایک آیت ہے قرآن مقدس کی، ان الی ربک الرجعی، ہرگز بے نیاز مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ تیرے پاس اگر دولت آ گئی ہے، دولت کا انبار تیرے پاس ہے، تیرے پاس اگر وقتی طور پر کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی حکومت کا اقتدار اگر تجھے مل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر تو بے نیاز ہوگا تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن تو میرے پاس بھی لوٹ کر آئے گا۔ ان الی ربک الرجعی، تیرا پلٹنا، تیرا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے اندر بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی ہماری طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ یہ آدمی اس وقت کرتا ہے ظلم، شروع میں میں نے بیان کیا کہ جب آدمی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، بلکہ وہ ہر کام پھونک کر کرتا ہے، ہر کام کو ڈر کر کرتا ہے کہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کہیں کسی پر زیادتی نہ ہو جائے۔ لیکن اگر انسان کے دل کے اندر ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، یا ایمان نہیں ہوتا ہے، یا ہوتا ہے تو کم درجے کا ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ، پھر مظلوم کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ میں نے آیت شروع میں آپ کے سامنے، میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ظالم کی تمام دولت کو، تمام اقتدار کو، تمام حکومت کا ملیہ میٹ کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ کرتا ہے کہ پھر وہ اس پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ آپ نے تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے، آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا، آپ نے نمرود کا نام سنا ہوگا، آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا، آپ نے حامان کا نام سنا ہوگا، آپ نے ابو جہل کا نام سنا ہوگا، جن کو اپنی اقتدار پر، اپنی حکومتوں پر، اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پکڑ کی تو آج وہ تاریخ کی ایک مثال بن کر رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اقتدار پر بیجا، اپنے اقتدار کے ذریعے سے لوگوں پر بیجا ظلم اور زیادتی کی، اپنے مال اور دولت کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جب پکڑ کی تو خطرناک پکڑ کی ہے۔ آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ تمام دنیا کا حاکم میں ہوں،
तमाम दुनिया का बादशाह मैं हूं। वो भूल चुका था कि मुझसे ऊपर भी अल्लाह ताला रहता है। आपने देखा सिर्फ 1.5 दिन के अंदर लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया का इलाका है, वहां अल्लाह ताला ने सिर्फ 1.5 दिन के अंदर पूरी बस्ती को मलियामेट करके रख दिया। क्यों? इसलिए कि अमेरिका समझ रहा था मैं सुपर पावर हूं, मुझसे ऊपर कोई पावर वाला नहीं है, मैं जो चाहे कर सकता हूं। क्यों? मेरे पास इख्तिदार है, मेरे पास दौलतों के खजाने हैं। वो भूल चुका था। इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ 1.5 दिन के अंदर वो इलाके जो अमेरिका के सबसे पावरफुल समझे जाते थे, जहां हॉलीवुड इंडस्ट्री थी, उसको बिल्कुल मलियामेट करके रख दिया था। वो इलाका था जहां अमेरिका के बड़े बड़े मालदार लोग, बड़े बड़े सूरमार रहते थे। वहां उस इलाके को अल्लाह ताला ने कुछ ही दिन के अंदर, मुश्किल से 1.5-2 दिन के अंदर मलियामेट करके रख दिया। क्यों? जुल्म किया, ज्यादती की, अपने आप को खुदा समझ बैठा था। यही तो फिरौन ने दावा किया था, ना रब्बुकुमुल आला, मैं दुनिया का रब हूं, मुझे खुदा कहो। यही अमेरिका कहलाना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला को भूल चुका था। वो भूल चुका था कि मुझसे ऊपर भी कोई पावर वाला है। अल्लाह ताला ने दिखा दिया। फिर वो वक्त भी आया कि फिर अल्लाह ताला ने फलस्तीन के मुजाहिदीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। खुलासा मेरा ये है कि जुल्म ज्यादा दिन चला नहीं करता है। इसलिए जालिम लोगों को, चाहे वो उनको अपनी दौलत पर घमंड हो, अपनी ताकत पर घमंड हो, अपनी हुकूमत पर घमंड हो, अपने ओहदे पर घमंड हो, या किसी भी जिम्मेदारी पर घमंड हो, इतराना नहीं चाहिए। इसलिए कि दौलत वक्ती है, हुकूमत वक्ती है, ओहदा वक्ती है, खत्म हो जाएगा, आप कब्र के अंदर चले जाएंगे। और अगर आप अपने जुल्म से बाज नहीं आए तो फिर वो हश्र होगा कि जो हामान, फिरौन और कारून का हुआ था। इसलिए मेरे भाइयों, किसी पर भी जर्रा बराबर जुल्म नहीं करना चाहिए। और जुल्म चाहे छोटा हो, जुल्म जुल्म होता है। बहुत से लोग होते हैं कि किसी भी ऑफिस में जाकर उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वो अपने मातहत पर बेजा जुल्म करते हैं। बिल्कुल शरीय एतबार से बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। या किसी फैक्ट्री के अंदर कुछ लड़के काम करते हो, उनका मालिक उन पर बेजा जुल्म करता हो, शरीय एतबार से बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। वो आपके पास काम सीखने आया है, आपकी गुलामी करने नहीं आया है। आप उसको डांटे, आप डपटे, वक्ती तौर पर तंबी हो सकती है, वो भी गलत काम पे, लेकिन आपका हर वक्त का रवैया ऐसा रवैया कि जिससे जुल्म की बू आती हो, आपको तबाह कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। और जिन लोगों के पास दौलत है, जिन लोगों के पास इख्तिदार है, उनको समझना चाहिए कि दौलत खत्म हो जाएगी, ये इख्तिदार खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी ज़ात से कोशिश करें कि हम अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी पर बेजा जुल्म नहीं करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।